ساری گندگیوں اور ساری نجاستوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی گندگی اور پلیدی اور نجاست ہے وہ شرک ہے، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے۔ نیکیاں جتنی ہیں وہ سب توحید سے نکلتی ہیں، اور شرک جتنا ہے ساری برائیاں اسی سے نکلتی ہیں۔ ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد شرک ہے، اور ساری نیکیوں کی بنیاد توحید ہے۔ اس لیے توحید کو سمجھو، توحید کو سمجھو۔ آج جو سب سے بڑا جرم ہے اور جو سب سے بڑی اللہ رب العزت کی گستاخی ہے اور اللہ رب العزت کی حقوق کو پامال کرنا ہے اور اس کے حق کو تلف کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ مادیات کا شرک، اپنی ذات کا شرک، اپنے مفادات کا شرک، اپنے مفادات کا اور اپنی خواہشات کا شرک، اور اللہ کے بندوں کو خدا کا برابر بنا دینا اور اللہ کی خدائی کو ان میں تقسیم کر دینا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہ حصہ فلاں کے پاس ہے، اس کا کنٹرول فلاں کے پاس ہے، رزق وہ دیتا ہے، بیٹے وہ دیتا ہے، کاروبار کے اندر برکت وہ دیتا ہے، سب کچھ تقسیم کیا ہوا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ ایسی گستاخی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں تیرے پاس ہے کیا، تیرے پاس تیری توحید کے سوا ہے کیا؟ اور کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا لوگ ہیں یہ توحید کرتے رہتے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے بندوں کو نہیں مانتے، اللہ کے بزرگوں کو نہیں مانتے جن کو اللہ رب العزت نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ایسے ہیں کہ ان کا اللہ رب العزت کے، جیسے حفصہ بتا رہے تھے کہ ائمہ جو ہیں معصومین، ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر بھی حاوی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو توحید کا جو آج کل لوگوں کے اندر فقدان ہے اور شرک کی بہتات ہے، یہی ساری اس زوال کا اور اس انحطاط کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی توحید چھوڑ دی، بلکہ توحید کو اختلافی مسئلہ بنا دیا۔ توحید کا بیان ہوتا ہے تو ان کے لوگوں کے اللہ اکبر باتوں پہ شکن آ جاتی ہے، کیوریاں چڑھ جاتی ہیں اور دل میں گھٹن ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں اور ان کو اللہ کی توحید جو ہے نفرت ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک مسجد کی دیوار کے اوپر انہوں نے کلمے کا معنی جو ہے نا لکھ کے وہ لگایا ہوا تھا، جب کوئی آدمی گزرتا تو اس کو نظر آتا تھا، اللہ باج عبادت لائق دوجا ہور نہ کائی، کہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول الہی۔ تو ایک بادہ وہاں سے گزر رہا تھا، کہتا دیکھو یہ وہابی کہتے ہیں بس ایک کوئی اللہ باج عبادت لائق ہور کور نہ، اللہ کی عبادت کا حقدار، اللہ کے علاوہ حقدار عبادت کا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو صرف ایک ہی کو مانتے ہیں۔ اب کلمے کا معنی جو ہے وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، اور جب اس کا معنی بتایا گیا تو پھر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو افضل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا لا الہ الا اللہ صحیح ہو جائے، اس کی شروط، اس کے تقاضے اور اس کی معنویت، اور اس کے اندر جو انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے یہ انسان کو شعوری طور پر کرنا چاہیے۔ اور وہ اقبال کی جو بات ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، جب انسان نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے اور بہت کچھ کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے، اور انسان کے اوپر پھر امتحان بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ تعارف ہے، اور یہ اس کے ساتھ محبت جو ہے یہ انسان کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی۔